جو ہے وہ منایا جاتا ہے۔ اس دن کی افادیت کے پیش نظر جہاں پاکستان بھر میں اور دنیا بھر میں مختلف پروگرام ترتیب دیے جا رہے ہیں، وہاں حکومتی سطح پہ وزیر اعظم کی قیادت میں پاکستان بھر میں بسنے والی خواتین کو ایک نئے ماحول، نئے حالات، نئی صورتحال اور نئے چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے گائیڈ لائنز اور پالیسیز واضح کی جا رہی ہیں۔ سب سے بڑے صوبے پنجاب میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں وومن امپاورمنٹ پالیسی جو خواتین کو معاشی، سیاسی، سماجی اور قانونی تحفظ فراہم کرے، اس پالیسی کے ذریعے خواتین کو بااختیار بنانے کا جو عمل ہے اس میں تیز ترین پیش رفت ہوئی ہے، اور دیہات کے اندر خواتین جو کھیتوں میں کام کرتی ہیں، وہ خواتین جو مختلف کارخانوں میں کام کرتی ہیں، فیکٹریز میں کام کرتی ہیں، وہ ہماری ہوم بیسڈ ورکرز جو گھریلو ملازمہ کی حیثیت سے کام کرتی ہیں، ان سب کے جو بنیادی آئینی اور قانونی حقوق ہیں ان کا تحفظ کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ایک وومن فرینڈلی قانون سازی کی طرف پیش رفت کرتے ہوئے منسٹر وومن ڈیولپمنٹ کو وہ روڈ میپ سامنے لانے کے لیے ہدایات دی ہیں، جس سے پنجاب بھر کے اندر بسنے والی ہماری ہنرمند بہنیں، بیٹیاں اور مائیں جو ہیں وہ ایک آئیڈیل کنڈیوسو انوائرمنٹ میں اپنے اہل خاندان کا طاقتور اور مؤثر ہتھیار بن کے اپنے اس آئینی اور قانونی اختیار کو معاشی محاذ پہ یوٹیلائز کرنے جا رہی ہیں۔ اور یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ سنت ہے جو تجارت پیشہ خاتون جو زر مبادلہ کما کے، تجارت سے پیسہ کما کے اسلام کے فروغ پہ خرچ کرتی رہیں۔ آج پاکستان جن چیلنجز سے گزر رہا ہے، مجھے چونکہ سیالکوٹ میں ہوتے ہوئے اپنی ان بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو جو مختلف شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہیں، میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اقبال کے شاہین جو آپ کے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، بیٹے ہیں، اس کے ساتھ جو اقبال کے اس مشن اور ویژن کی کسٹوڈینز ہیں وہ آپ لوگ ہیں، کیونکہ اقبال کا جو نظریہ ہے وہ ماں کی گود سے شروع ہو کے الٹیمیٹلی خودداری تک جاتا ہے، اور جو پہلی یونیورسٹی اور درسگاہ ہے وہ ماں کی گود ہے، تو لہٰذا ماں کی گود سے اٹھنے والی یہ سوچ جو ہے یہی پاکستان کی تعمیر و ترقی کی ضامن بنے گی۔ اور پڑھی لکھی ماں جو ہے، ایک ہنرمند ماں، ایک معاشی محاذ پہ مصروف عمل، ہماری سوشو کلچرل ریلیجیس ویلیوز کی آئینہ دار ماں جو ہے، وہی پاکستان کی اس وقت ترقی اور خوشحالی کی حقیقی طور پہ ضامن ہے، اور ہمیں فخر ہے ان پہ
لہٰذا جہاں ہم خواتین کو بااختیار بنانے اور مردوں کے شانہ بشانہ انہیں مواقع فراہم کر رہے ہیں، وہیں عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں حکومت پاکستان کی مدد سے پنجاب بھر کے دیہات کو شہروں کے برابر سہولتیں فراہم کرنا ہمارا عزم ہے، اور دیہات کو شہر سے جو سہولت جس دونوں میں تفریق کرتی ہے وہ گیس اور بجلی ہے، تو آج گیس کی مختلف اسکیموں کا افتتاح کر کے جو خواتین کا کل یوم خواتین ہے، میں اپنے حلقے کی ان خواتین سے اظہار یکجہتی کرنے جا رہی ہوں، اور خواتین کے ساتھ جڑی جو گیس کی سہولت ہے وہ ڈائریکٹلی ان کا وقت بچاتی ہے، ان کی توانائیاں بچاتی ہے، ان کے وسائل بچاتی ہے، اور ان کو بر وقت جو ہے ایک ایسی سہولت جو ان کے زندگی میں بہتری لانے کا موجب اور باعث بنتی ہے وہ سوئی گیس ہے۔ اور انشاءاللہ وہ خواتین جو دیہات میں بستی ہیں، پاکستان بھر میں جہاں جہاں بھی میری آواز سن رہی ہیں، وزیر اعظم پاکستان ان خواتین کی بہتری کے لیے ہر سطح پہ اس حکومت کے جو منصوبے ہیں اس میں آپ کو حصے دار بنانا چاہتے ہیں اور اس کے فوائد آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اب دوسرا جو اہم ترین اس پریس کانفرنس کا جز اور حصہ ہے کہ وہ پروپیگنڈا اور مسلسل سوشل میڈیا پہ پھیلائے جانے والا ایک بے بنیاد من گھڑت ایجنڈا اور بیانیہ جو نادان اپوزیشن کے ڈس انفارمیشن سیل سے جنم لے رہا ہے، اور جس کا مقصد پنجاب کے اندر افراتفری پیدا کرنا اور پنجاب کو سیاسی عدم استحکام کی طرف جھونکنا، یہ ان کی چالوں میں سے ایک چال ہے کہ جو کل پارلیمنٹ میں ان کے ساتھ ہوا، وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں جس طرح سے پی ٹی آئی کے ممبران نے پارلیمنٹ سے وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ دیتے ہوئے تقویت دی، یہ سیاسی یتیموں کا ٹولہ جو ہے انہیں وزیر اعظم کی یہ کامیابی ایک آنکھ نہیں بہا رہی، اور اس سازشی ٹولے نے پنجاب کا رخ کیا ہوا ہے۔ پنجاب کے اندر اس وقت پی ایم ایل این جس طرح سے دو واضح دھڑوں میں تقسیم نظر آ رہی ہے، ایک دھڑے کی قیادت جو ہے اس وقت وہ جعلی راجکماری نے اسلام آباد میں ایک محفل سجا رکھی ہے اپنی قیادت میں، تو دوسری طرف خود ساختہ سلطنت رائے ونڈ کے جو مصنوعی ولی عہد ہیں انہوں نے ماڈل ٹاؤن کے اندر اپنی دکان سجا رکھی ہے، اور اس حالات میں ہمارے ایک سیاسی بلونگڑے کے لیے بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ اسے دو دھر جا کے ان پہ بیٹھک کرنی پڑ رہی ہے، اور دونوں کو علیحدہ علیحدہ اعتماد میں لینا پڑ رہا ہے، اور یہ باور کروانا پڑ رہا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کے پاس سیاسی قوت زیادہ ہے، اور جب وہ جعلی راجکماری کے پاس جاتے ہیں تو وہاں وہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کے پاس عددی اکثریت زیادہ ہے، تو خود وہ جو تذبذب کا شکار ہے وہ حکومت کو کس تذبذب میں ڈالیں گے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ میں کل کا جو وزیر اعظم کا
اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد واقعہ ہوا اسلام آباد میں، پوری قوم نے دیکھا کہ جس طرح ننگی گالیاں، بد کلامی اور بد سلوکی پی ایم ایل این کی طرف سے کی گئی۔ دیکھنا یہ ہے کہ جہاں پی ٹی آئی کے کارکنان کٹھے ہیں، وہاں پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ان کے سینوں پہ مونگ ڈالنے گئی۔ کس لیے گئی؟ اور جب آپ ان کے سینوں پہ مونگ ڈالنے کے لیے وہاں جائیں گے اور پی ٹی آئی کے کارکنان پھر آپ کے گلے میں پھولوں کے نہیں، وہی ہار ڈالیں گے جس کے آپ مستحق تھے۔ لیکن یہ افسوسناک واقعہ، کارکنان کو اشتعال دلانا اور پھر کارکنان کے ساتھ گتھم گتھا ہونا، یہ ہمارے سیاسی کلچر کے اندر عدم برداشت کی واضح تصویر ہے، جس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ اور خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے، وہ اپوزیشن میں ہوں یا حکومتی بینچوں پہ، ہماری معاشرتی روایات ہیں، ہمیں ان سے سیاسی اختلاف ہے، نظریاتی اختلاف ہے، ہمارے بیانیے مختلف ہیں، ہمارے مورچے مختلف ہیں، ہمارا قیادت کا جو راستہ ہے وہ مختلف ہے، لیکن قطعاً اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا کوئی بھی کارکن جو ہے اپنی سوشو کلچر ریلیجیس ویلیوز کو پامال کرے، اور وہ اپوزیشن کی خواتین ہی کیوں نہ ہوں، ہمیں ان سے اس طرح دست و گریبان ہونا پی ٹی آئی کا نہ شیوا ہے اور نہ وزیر اعظم اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ لہٰذا اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ سوشل میڈیا پہ میں نے سنی ہے ان کے سینئر لیڈرز کی ننگی گالیاں اور ان کی اس طرح کی واہیات قسم کی گفتگو جو ان کو بھی زیب نہیں دیتی ہے، انہیں بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور جس طرح کا سیاسی ٹیمپریچر اپوزیشن جعلی راجکماری کی قیادت میں اس کو پٹرول پھینک کے آگ لگا رہی ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ لڑائی جھگڑے جن کو جعلی راجکماری اپنے والد اور بھائیوں کو باہر بٹھا کے قوم کے بچوں کو آپس میں دست و گریبان کرنے پہ تل گئی ہے، تو یہ کسی کے بھی فائدے کی جنگ نہیں ہے۔ معاشرہ جو ہے وہ اس طرح کی تقسیم کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور اس جنگ کو اگر آپ گلی محلوں میں لے گئے اور اس طرح سے سیاسی اختلاف کو ذاتی اناد میں بدل دیا تو پھر یقیناً کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہمیں سیاسی اختلافات کو سیاست کی جگہ رکھ کے اپنے اپنے نظریے پہ کھڑے رہ کے اپنے مخالفین کو بھی برداشت کرنا ہے، اور یہی توقع ہم کرتے ہیں کہ اپوزیشن بھی جو پی ٹی آئی کے چاہنے والے ہیں ان کے جذبات کا بھی احترام